الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلهما وصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اما بعد، جیسا کہ ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج میں نے اپنی گفتگو کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے مہدویت قرار دیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع پر آپ سے خطاب کا شرف حاصل کروں، ابتداءً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آج کی رات بحیثیت امت محمدیہ ہمارے کیا اعمال ہونے چاہیے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات نوافل کی کثرت کریں اور عمر قضا نمازیں ادا کریں۔ اولاً قوم مہدویہ میں نوافل کا کوئی تصور نہیں ہے، لہذا ہم نوافل نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کریں گے۔ دوسری بات کہ کیا عمر قضا نمازیں آج کی رات ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ شب معراج یا شب برات قضا نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نہ نوافل نمازوں کا اہتمام ہو اور نہ ہی عمر قضا نمازوں کا اہتمام ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں آج کی رات جو سب سے مقدس و متبرک ہے، اس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی، جس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو اللہ نے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ لہذا کثرت سے ہم درود کا ورد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور واقعہ معراج پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ جتنا آپ واقعہ معراج کو سنیں گے، پڑھیں گے، آپ کے ایمان میں جلا پیدا ہوگی اور اللہ سے لرزیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں کہ پروردگار آج کی رات، اس رات کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر یہ ہے
کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر رنجیدہ و غمگین تھے۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی یہ حضور کی حیات مبارکہ کے غموں کا سال تھا، اور اللہ نے اس غموں کے سال میں آپ کی دلجوئی کے لیے معراج جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، کائنات کی سیر کرائی، جنت کا مشاہدہ کروایا، خود سے ملاقات کروائی۔ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آپ کو معراج عطا کی۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مولا ہم پر کرم فرما، ہماری دلجوئی فرما، ہمارے غموں کو ختم فرما، ہم میں خوشیاں پیدا فرما، ہم میں مسرتیں پیدا فرما۔ تو یقیناً اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری دعا کو سنے گا بھی اور قبول بھی فرمائے گا۔ اب آئیے جس عنوان کے تحت مجھے آپ سے گفتگو کرنا ہے، عنوان بڑا اہم ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ عنوان بالکل انوکھا اور نیا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے مہدویت ہے۔ مہدویت کا فاؤنڈیشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پس منظر میں آپ واقع معراج کو سماعت فرمائیں۔ آپ سرسری طور پر اس واقعے کو یوں سمجھ لیں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 52 سال کی ہوئی، اللہ نے آپ کو مسجد حرام یا ام ہانی کے مکان سے معراج کے سفر پر بلایا۔ سفر کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا، مسجد اقصیٰ تک آپ پہنچے، وہاں پر آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وہاں سے عرش اعلیٰ پر پہنچے، یہاں تک کہ قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر پہنچے۔ اگر ہم اس واقعے کو اختصار سے بیان کر دیں تو یہ اتنا واقعہ ہوگا، لیکن اگر اس واقعے کے جو اسرار و رموز ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اس پر گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت ناکافی ہوگا۔ اس پر جتنی بات کی جائے گی تب بھی ہمارا ذہن تشنا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، ہم قرآن اور حدیث سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش یہی کی جائے گی کہ صحیح اسناد کی احادیث آپ کے سامنے رکھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اسفار میں ایک سفر ہے سفر طائف، ایک سفر ہے سفر ہجرت، اور ایک یہ سفر ہے سفر معراج۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو پروردگار عالم خود بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی مرتبت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان کے معنی ہے پاک، منزہ۔ ہم جیسا کہ عام طور پر کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی بے شمار صفات ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، بے شمار صفات ہیں، لیکن ان تمام میں رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا تو سبحان کو۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔
اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے علم و سائنس کی بنیاد پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ بشر اس دنیا سے عالم اعلیٰ تک پہنچے، عرش اعلیٰ تک پہنچے، سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچے، قاب قوسین کی منزل پر قدم رکھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان اس برق رفتاری کے ساتھ سفر کرے اور سارا مشاہدہ کر کے آ جائے۔ یہ انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آج کا یہ دور سائنس کا دور ہے، سائنس کا علم اس کو ماننے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے آپ یہ یاد رکھیں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعویٰ فرماتے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا گیا، سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین گیا، تب بھی ہم مومن ہونے کے ناطے آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کرتے اور مانتے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا اسی امت میں عجیب و غریب لوگ بھی پیدا ہوں گے، اعتراض کریں گے کہ یہ ضعیف ہے حدیث، یہ موضوع ہے حدیث، اسناد میں کمزوری ہے، اس کا راوی فلاں ہے فلاں ہے، ایک انبار لگا دیں گے بحث کا۔ اللہ نے کہا بحث کی ضرورت نہیں ہے محمد، میں خود راوی بنتا ہوں اور تیرے سفر کو میں بیان کرتا ہوں۔ سفر معراج کا، سفر نامے کا جو کاتب ہے وہ خود اللہ ہے، اور فرما رہا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ کوئی رسول پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سفر معراج پر گیا۔ بتائیے کہیں پر رسول اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں سفر معراج پر گیا؟ اگر رسول اللہ دعویٰ کرتے تو ہم مہدوی ضرور بضرور مانتے، سر قم تسلیم کرتے، لیکن بعض نہ مانتے، مباحث کرتے۔ اللہ نے کہا محمد تم دعویٰ مت کرو، بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں، اور میں کون ہوں؟ تو میں سبحان ہوں، پاک ہوں، اور میں کیسا ہوں؟ الا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ صاحب قدرت فرما رہا ہے میں لے کر گیا۔ تو اب معراج کے سفر پر اعتراض ہوگا تو کس پر اعتراض ہوگا؟ اللہ پر اعتراض ہوگا۔ اللہ نے کہا حبیب اگر تجھ پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرنا چاہیں تو کہہ دے کہ میرا کب دعویٰ ہے کہ میں معراج پر گیا، بلکہ دعویٰ تو اللہ کا ہے، اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر اعتراض کرے، اور جو اللہ پر اعتراض کرے گا اللہ خود اس کو دیکھ لے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بناء مہدویت کیسی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے؟ قوسین، خواب قوسین۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ بھی کوئی حدیث میں نہیں آیا، یہ بھی سورہ نجم میں اللہ نے بیان فرما دیا، خواب قوسین او ادنا۔ قوس کس کو کہتے ہیں؟ قوسین سمجھ میں آ جائے تو یقین مانیے بناء مہدویت خود بخود ہم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ قوس ایک دائرے کو کہتے ہیں جس کو آدھا دائرہ کہیں گے، ایک کمان جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے آدھا دائرہ قوس۔ یہ آدھا دائرہ یوں مان لیں، یہ آدھا دائرہ ہوا قوس۔ اب قوسین دو دائرے، یہ دو دائرے مل گئے، دو آدھے آدھے دائرے ملے تو یہ ہوا پورا دائرہ۔ قوسین کے معنی کیا ہوا؟ دائرہ۔ اب اس کو آپ اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں، میں آخر میں نتیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کتنا کرم فرما ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت پر کتنے کرم فرما ہیں۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے حتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ حج یا عمرے کا سفر کیے ہیں یا جو تصاویر میں کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مان لیں کہ یہ کعبۃ اللہ ہے تو اس کے سائیڈ میں آپ کو ایک دیوار نظر آئے گی، ایک چھوٹا سا چبوترے کے جیسی اونچی دیوار نظر آئے گی، اور اس دیوار کے اندرونی حصے کا نام حتیم ہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ حتیم داخل کعبہ ہے، کعبے کے اندرونی حصہ ہے، وہ بیرونی حصہ نہیں ہے۔ اب کرم دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ باہر کیوں ہو گیا۔ یہ باہر ہونے کی جو اصل وجہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارا ضمیر شرمندہ ہو جائے گا۔ بعثت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبۃ اللہ پانی میں ڈھہ گیا، یعنی بہہ گیا، مخدوش ہو گیا۔ تمام اہل قریش جو مشرک ہیں، ابھی رسول اللہ نے دعوے نبوت نہیں کیا ہے، مشرک ہیں، انہوں نے اپنے حلال کمائی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، لیکن حلال کمائی اتنی نہیں تھی کہ اس حتیم کے حصے کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر لے سکیں۔ یہ کس کا نظریہ ہے؟ مشرکین مکہ کا نظریہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حلال کمائی لگائی جائے گی، حرام ایک لقمہ، ایک دانہ، ایک دینار تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حلال کمائی کے لیے جب جمع کیا گیا تو ان کے پاس جو رقم جمع ہوئی وہ رقم اتنی ہی تھی جتنی کہ آج ہمیں کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اس زمانے میں اس وقت یہ تصور تک نہیں کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حرام کمائی کو شامل کریں۔ ہمارے لیے لمحے فکر ہے، ہم مسلمان ہیں، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کتنی حلال کمائی اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگاتے ہیں، کتنی حلال کمائی سے زیارت کعبہ کرتے ہیں، کتنی حلال کمائی سے خدمت دین کرتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ کیا ہمارا معیار مشرکین مکہ کی فکر سے بھی گرا ہوا ہے؟ یہ حتیم باہر ہو گیا۔ اس کی ایک حکمت اور یہ بھی ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کی یہ فکر ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندرونی حصے میں جائے، لیکن دنیا جانتی ہے سوائے بادشاہ وقت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے یہ کرم کیا کہ وہ حصہ باہر رکھ دیا۔ ارے تم جانا چاہتے ہو کعبۃ اللہ میں تو حتیم میں آ جاؤ۔ حتیم میں آنا کیا ہے؟ گویا کعبۃ اللہ کے اندر آنا ہے۔ اور پھر یہ حتیم اور مقدس کیوں ہو گیا؟ یہاں سے محمد الرسول اللہ کا سفر معراج کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیز رفتاری کے ساتھ کیسے سفر کیے؟ ہمارا ذہن سائنسی ذہن ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں سائنس کوئی غلط نہیں ہے، لیکن سارا انحصار سائنس پر مت کرے۔ سائنس کس نے پیدا کی؟ سائنس علم، اس کا بانی کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا؟ تو ہم کہیں گے یہ انسان نے بنایا ہے، یہ انسان کا پیدا کردہ علم ہے جس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ انسان کو سائنس کے ذریعے اللہ نے کتنی قدرت دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بجلی، یہ جو روشنی ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے، جس کو ہم الیکٹرکسٹی بھی کہتے ہیں، جس کو عربی میں برق کہتے ہیں، یہ انسان بنایا، یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ انسان کی اپنی کوشش، اس کی جد و جہد۔ اب آپ غور کریں اس کی رفتار کتنی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس بجلی جو انسان نے بنائی ہے اس کی رفتار کتنی ہے؟ پر سیکنڈ 1,86,284 مائل ہے پر سیکنڈ۔ 1,86,284 پر مائل اس کی سپیڈ ہے۔
یہ کس نے بنائی؟ یہ سپیڈ انسان نے بنائی۔ تو تصور کریں اللہ قادر مطلق کی طاقت و قوت کا کہ وہ کس سپیڈ سے، کس تیزی کے ساتھ اپنے حبیب کو سفر کرا سکتا ہے۔ اللہ نے اسی ذہن کو ملحوظ رکھتے ہوئے سواری کا انتظام کیا، تو اس کا نام بھی براق ہے۔ برق کی جمع براق ہے۔ آپ اپنے بنائے ہوئے برق کی رفتار کا یہ عالم دیکھ رہے ہیں، تو براق اس کی جمع ہوئی، اور اس کا خالق کون ہے؟ پروردگار عالم۔ اور روایت میں آتا ہے کہ براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جہاں اس کی نگاہ کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ حد نگاہ۔ اب آپ تصور کریں کہ براق کی حد نگاہ کیا ہوگی، ہماری حد نگاہ کیا ہے، پہلے ہم اس پر غور کریں۔ اگر آپ ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنی حد نگاہ پر کبھی غور کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ حد نگاہ سمندر کے کنارے جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوگا کہ سمندر اور آسمان مل رہے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی حد نگاہ ہے۔ اگر ہم کھلے میدان میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھیں تو کیا ہمیں آسمان نظر نہیں آتا؟ ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ یہ ہماری حد نگاہ ہے، یہ ہم انسانوں کی حد نگاہ ہے۔ تو تصور کریں کہ براق کی حد نگاہ کیا ہوگی۔ اللہ نے وہ سواری دی، اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خواب کی کیفیت ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جو اس کو خواب کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک کلیہ، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے۔ روحانی معراج تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے ہر لمحہ، ہر لحظہ فائز ہیں۔ یہ جسمانی ہے اور بیداری کی حالت میں، خواب کی حالت میں نہیں۔ خواب کی حالت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، جب آپ نے صبح یہ واقعہ سنایا حرم صحن حرم میں تو ابو جہل نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ بھی تو بیچارہ خواب دیکھتا ہوگا، جیسے تیسے دیکھتا تو ہوگا، اس کو بھی تو اندازہ ہوگا۔ اس نے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تصور کریں، ابو جہل کٹر دشمن، مخالف، مشرک، وہ بھی یہ مان رہا ہے اندرونی طور پر کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے۔ خواب میں کون کہاں کس مقام کا سفر نہیں کرتا، اور کون اعتراض کرے گا؟ ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ سوال کرتا ہے رسول اللہ سے، کیونکہ اس کو معلوم ہے مسافت مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کتنے ٹائم کی ہے۔ مکے سے اگر پیدل سفر کیا جائے تو مسجد اقصیٰ 1 ماہ کا سفر ہوتا ہے، 1 ماہ جانے میں، 1 ماہ آنے میں۔ اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ محمد تم نے خواب دیکھا ہے، تمہارا خواب تم کو مبارک نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی ہے۔ یعنی وہ یہ تسلیم کر چکا کہ یہ خواب کی حالت نہیں ہے، یہ بیداری کی حالت ہے۔ اور اگر آج کوئی کلمہ گو مسلمان ہو کر یہ کہے کہ یہ خواب کی کیفیت ہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی فکر، اس کی نظر ابو جہل کی فکر و نظر سے بھی کم ہے۔ کیا سوال کیا دیکھیا آپ، میں سچ مانیے واقع معراج کے ایک ایک حصے کو اگر ہم بیان کریں تو بہت سا وقت لگتا ہے، لیکن آپ غور کریں۔ آپ یہ مسجد میں آئے، میں ایک سوال کروں، اگر آپ سے کبھی مجھے ملاقات کریں کہ یہ مسجد میں کتنے بلبس ہیں، کتنے ٹیوب لائٹ ہیں، کارپیٹ کیسی ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے، عبادت کے لیے جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جاتا ہے، ہر کوئی جاتا ہے، آپ بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، سب جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو پکڑ کر آپ پوچھ لیں تو وہ جواب کیا دے گا آپ کو؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا میں ٹیوب لائٹ گننے گیا تھا، کیا میں فین گننے گیا تھا، کیا میں کارپیٹ چیک کرنے گیا تھا، میں تو نماز کے لیے گیا تھا، عبادت کے لیے گیا تھا، گیا عبادت کیا اور آ گیا۔ یہ بالکل عام قاعدہ ہے۔
اب ابو جہل نے سوال کیا، یہ ذہن میں رکھ کر اب ابو جہل کے سوال کو سنیں۔ ابو جہل نے سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے پلر کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے دروازے کس سمت کھلتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے ڈیکوریشن پر سوال کرنے لگا۔ اب کیا ہوتا، رسول اللہ ہیں وہ، کہہ دیتے ہماری ہی طرح، اگر جو سمجھتے ہیں رسول کو کہ ہماری طرح ہیں تو وہ ہماری ہی طرح جواب بھی دے دیتے۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں گیا تھا انبیاء کی امامت کیا، آگے بڑھ گیا، میں کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا، دروازے گننے نہیں گیا تھا، وہاں کا ڈیکوریشن دیکھنے نہیں گیا تھا۔ سیدھا سا جواب ہے نہیں، رسول اللہ ہیں وہ، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ ابو جہل نے پوچھا بتاؤ محمد مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل میرے حبیب کی نگاہوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کو رکھ دو، وہ دیکھتا جائے گا اور بتاتا جائے گا۔ اور رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھتے گئے اور بتاتے گئے۔ یہاں ایک بات اور صاف ہو گئی، اللہ چاہے تو سفر معراج کرا کے مسجد اقصیٰ بلائے، اور اگر اللہ رسول کے لیے چاہے تو اس کے نگاہوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کو لا کر رکھ دے۔ اب آپ دیکھیں یہ معراج رسول اللہ کو جو عطا ہوئی ہے، کسی رسول و پیغمبر نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اب آپ اس میں ایک بات اور غور کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نہ ہوتا تو یہ نصرانی، کرسچینز، عیسائی یہ اعتراض ضرور کرتے، کہتے کہ دیکھو ہمارا نبی عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور یہ بات خود تمہارے قرآن میں، تمہاری احادیث میں ہے، بات تو صحیح ہے، تو ہم کیا جواب دیتے اس وقت؟ اور اگر کوئی یہودی کہتا دیکھو ہمارا رسول کا تو یہ مقام ہے کہ ہمارا رسول کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کیا ہے، اور اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم کیا جواب دیتے؟ اللہ نے کہا امت تم خاموش رہو، میں وہ مقام عطا کروں گا کہ جسم کے ساتھ محمد کو سدرۃ المنتہا پر بلاؤں گا۔ اگر عیسائی تم سے سوال کر کے پوچھے اور کہے کہ ہمارا پیغمبر آج آسمانوں پر ہے، کیا تمہارا پیغمبر آسمانوں پر گیا، تو تم پورے یقین سے کہنا کہ ہاں ہمارا پیغمبر آسمانوں سے ماورا سدرۃ المنتہا سے آگے گیا ہے، اور ساتھ کہہ دینا کہ وہ کلیم بھی ہے۔ موسیٰ تو کوہ طور پر پیدل چل کر آ کر کلام کرتے تھے، ہم نے چاہا تو محمد کو قوسین پر بلا کر کلام کیا ہے۔ گویا رسول اللہ کی عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یقین مانیے سوائے اللہ کے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ سدرۃ المنتہا، اور آپ دیکھیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ لے جانے والا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں ایک اور بات کو آپ سمجھیں، پوری رات کا سفر نہیں ہے، فل نائٹ رسول اللہ کو سفر کرایا، لیلن تنوین آئی ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ، مختصر سے حصے میں رسول اللہ کہاں گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے دیکھیے آپ، دیدار، رویت پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہے تک ہو سکتا انسان کو، مادی آنکھوں سے انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو چاہیے کہ انہ هو السمیع البصیر پر تدبر کریں، جو یہ آیت کا آخری حصہ ہے۔ کیا ہے انہ هو السمیع البصیر؟ یہ ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ اگر اس کا مرجع آپ مانتے ہیں اللہ ہے تو گویا معنی یہ ہوں گے کہ وہ اللہ جو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔
اگر اس کا مرجع آپ بعبدہ کی طرف لوٹائیں گے تو گویا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضمیر لوٹے گی، تو کیا ہوگا کہ رسول اللہ نے سنا بھی اور دیکھا بھی۔ اور میرا اپنا یہ ذاتی اس معاملے میں میری یہ رائے ہے کہ یہ ہوا کہ ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے اور محمد الرسول اللہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ نے جو کہا محمد نے سنا، اور جو محمد نے کہا وہ اللہ نے سنا، اور محمد نے خدا کو دیکھا اور خدا نے محمد کو دیکھا، یہی معراج ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معراج النبی رؤیت ممکن نہیں ہے، بڑی دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں کہ دنیا میں، دائر دنیا میں انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ مہدویت کی بنیاد ہے دیدار خدا، رؤیت خداوندی ہمارا نصب العین ہے، ہماری عقیدے و ایمان کی جڑ ہے۔ اب اس جڑ کو ہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ جیسے پیغمبر کو دیدار نہیں ہوا۔ موسیٰ نے خواہش کی، کہا لن ترانی لن ترانی لن ترانی کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ذرا لن ترانی کا ترجمہ بھی تو غور کرو، کیا معنی ہے؟ موسیٰ نے کہا پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کا سیدھا سا سوال ہے، موسیٰ نے سوال کیا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں دکھ نہیں سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، میں خود یہ راز پوشیدہ ہے کہ میں دکھ سکتا ہوں جس کو دکھنا چاہوں۔ ہم سمجھتے ہیں موسیٰ کو کہہ دیا نہیں دکھتا تو بس نہیں دکھتا، اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہے۔ اب کہتے ہیں نہیں، قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یہ آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ دیکھیے آپ، ہم کبھی بھی بات کو پوری طرح سنیں اور سمجھیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے استدلال لیتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جاتا۔ بھی تم جو بات کر رہے ہو کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کا ذرہ ذرہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ مہدویت عین قرآن کا نام ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہے ذرا اس کو آپ سمجھیں۔ ادراک، لا تدرکہ الابصار، قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ لا تدرکہ الابصار، اب یہ ادراک کس کو کہا جائے گا؟ پہلے ادراک کو سمجھیں۔ ادراک کہیں گے احاطہ کرنا، کسی چیز کو مکمل طور پر اپنی نگاہوں میں اس کو مکمل طور پر جما لینا، یعنی ادراک اس کو کہا جائے گا۔ ایک آدمی ہے، آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اس کی ہائٹ آپ کو پتہ چل جائے گی، یہ اس کا سر ہے، یہ اس کے پیر ہے، یہ اتنا چوڑا ہے، اتنا موٹا ہے۔ آپ کسی عمارت کو دیکھیں گے تو اس کا پورا اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اس کے حدود معلوم ہو جائیں گے۔ ادراک کہیں گے حدود کو، حدود معلوم ہو جائیں گے، یہ یہاں سے شروع یہاں ختم، یہی اس کے معنی ہے ادراک کے۔ اب اللہ نے کیا کہا؟ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی نگاہ احاطے میں نہیں لے سکتی۔ ہم نے کب کہا کہ ہم اللہ کو احاطے میں لے کر دیکھتے ہیں؟ ہم لا تدرکہ الابصار پر قائم ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ اس کی ابتدا ہمیں پتا نہ انتہا پتا، بس واللہ نور السماوات والارض کی شان والا ہے۔ ہم نے یا ہمارے اسلاف نے کہیں پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کی ذات کا ہم نے دیدار میں احاطہ کر لیا ہے۔ ہم رؤیت کے قائل ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم ادراک کے قائل ہیں۔ ہم ادراک کے نہیں بلکہ رؤیت خداوندی کے قائل ہیں۔ اب آئیے آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیم سے رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔
حتیم میں آقا کونین محو استراحت ہیں جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ ایک جلوس کی کیفیت میں زمین پر نازل ہو گئے. دیکھا کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے. آپ کو جگایا گیا. پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ کے شق صدر کیا گیا, آپ کی صدر مبارک کو چاک کیا گیا, آپ کے قلب اتھر کو زمزم سے صاف کیا گیا, دھویا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی مقدس تھا, اس لیے زمزم سے رسول اللہ کے قلب اتھر کو غسل دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کا قلب اتھر زمزم کو لگ کر زمزم مزید مقدس ہو گیا. محمد الرسول اللہ کا قلب اتھر زمزم کا محتاج نہیں تھا, بلکہ زمزم محمد الرسول اللہ کے قلب اتھر کا محتاج تھا. آپ کی حیات مبارکہ میں 4 مرتبہ شق صدر ہوا. اس کے بعد آپ کو جنت کا لباس پہنایا گیا, براق کی سواری آئی گئی. دیکھیے آپ, اگر یہ خواب ہوتا تو براق کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اپنے ذہن کو پر زور ڈالیں کہ ایک ایک بات اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہی ہے کہ یہ خواب اور روحانیت نہیں ہے, یہ نورانیت نہیں ہے, یہ جسمانیت ہے. بعبدہ, سبحان الذی بعبدہ. اب آپ کبھی قرآن کو اس نظر سے بھی پڑھیں. دیکھیے آپ یہاں سفر معراج میں کیا جملہ لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ بعبدہ, میں اپنے بندے خاص کو لے کر گیا. یہاں پر بندہ کہا. اب آ جائیے سورہ احزاب میں دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں علی عبدہ نہیں فرمایا, اور یہاں بے نبی ہی نہیں فرمایا, بے رسول ہی نہیں فرمایا. آپ غور کریں, میں ایک فکر آپ کو دے رہا ہوں. قرآن ہے, معاف فرمانا میں کہیں اور سے بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے, اس کی پہلی آیت میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. یہاں پر رک جاتے ہیں. ادھر سورہ احزاب میں کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. وہاں نبی فرمایا, یہاں عبدہ فرمایا. یہ فرق کیوں؟ یہ بظاہر فرق کیوں ہے؟ یہ رسول فرما سکتا تھا, طٰہٰ فرما سکتا تھا, یاسین فرما سکتا تھا. اللہ کا کلام ہے, وہ صاحب اختیار ہے, جو چاہے لکھ دے. کس کی مجال ہے کہ اعتراض کرے؟ اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ جب میں معراج پر بلا رہا ہوں, اور اگر میں بے نبی ہی یا بے رسول ہی یہاں پر استعمال کرتا تو لوگ کہتے کہ یہ نبوت کی معراج تھی, یہ رسالت کی معراج تھی. میں نے یہاں بعبدہ اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و بیداری کی حالت میں معراج عطا کی ہے. اب وہاں النبی کیوں ہیں, النبی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اب اگر وہاں بعبدہ کہتا تو کب سے بھیجتے؟ جب بی بی آمنہ کے شکم اتھر سے محمد الرسول اللہ دنیا میں آتے تو کہا جاتا یہاں یہ بندہ آیا ہے بعبدہ, تو وہاں سے صلاۃ و سلام ہوتا. نبوت کہاں سے ہے؟ کنت نبیا بین الآدم الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی منزل میں تھے, تو گویا اس وقت سے پروردگار عالم محمد الرسول اللہ پر اور اس کے فرشتے صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں. وہاں نبوت ہے اور یہاں عبدیت ہے. اب آپ آگے آئیے. براق پر رسول اللہ سوار ہو گئے. اب اس کے کچھ اسٹیشن سے دیکھیے آپ. ایسا نہیں ہے کہ مسجد حرام سے نکلے, براق نے نگاہ ڈالی, سیدھا مسجد اقصیٰ پر پہنچی, حد نگاہ اس کی اڑان ہے. نہیں, اسٹیشنز ہیں. یوں سمجھ لیں یہ لوکل اسٹیشن سے مسجد اقصیٰ ٹرانزٹ ہے.
کیونکہ ٹرانزٹ کے بعد سفر ابھی آگے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانے والا ہے۔ اب فرسٹ سٹاپ کہاں ہے رسول اللہ کا؟ مسجد حرام سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے جو اس وقت یثرب کہلاتا ہے، اور جہاں آج روز اطہر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں پر آپ اترے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کا دار الحجرت ہے، یہاں پر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آقا کونین محمد الرسول اللہ نے اس مقام پر مدینہ منورہ میں جہاں آج روز اطہر ہے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر سفر آگے بڑھا، بعض کہتے ہیں کہ وہاں سے شعیب علیہ السلام کی بستی مدین میں آپ کو اتارا گیا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے۔ پھر بعض روایت میں ہے یہ بھی کہ وہاں سے آپ کو کوہ طور پر لے جایا گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، جہاں اللہ نے موسیٰ کو توریت عطا کی، وہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کیے۔ پھر وہاں سے بیت الحم جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے وہاں لے جایا گیا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے۔ پھر اس کے بعد کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی پہنچے۔ اب اس سفر میں 2 اہم باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ کہیں کا سفر کرنا، کسی ولی یا بزرگ کے آستانے کے روزے کی نیت کا سفر کرنا غیر اسلامی ہے۔ دراصل یہ بیچاروں کو معراج النبی نہیں معلوم تو ان کو سب غیر اسلامی نظر آتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو محمد الرسول اللہ مسجد نبوی نہیں پہنچتے، مدین نہیں پہنچتے، محمد الرسول اللہ کوہ طور پر نہیں پہنچتے، بیت الحم پر نہیں پہنچتے۔ رسول اللہ کا وہاں پہنچنا اور 2 رکعت نماز ادا کرنا اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جو سابق میں انبیاء گزرے ہیں ان کے جو تبرکات، جو مقدسات ہیں، وہاں پر آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اب اس سفر میں حضرت انس ابن مالک، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دیکھا قبر موسیٰ میں، موسیٰ کی قبر موسیٰ میں کیا دیکھا؟ محمد الرسول اللہ نے کہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت حضرت انس ابن مالک سے، کہ اب آپ تصور کریں اس میں کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی بات، ایک چیز سمجھیں، ہم ہوائی جہاز سے، پلین سے سفر کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے، کبھی آپ غور کریں، آپ پلین میں سوار ہیں یا آپ ٹرین میں سوار ہیں، یا آج کا موجودہ دور بلٹ ٹرین کا ہے اس میں آپ سوار ہیں، آپ جب سفر کر رہے ہیں جس جہاز میں، پلین میں آپ سوار ہیں، آپ جب اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو خدا را بتائیے کیا کچھ آپ کو صاف نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کچھ بلڈنگز نظر آتی ہیں، کچھ روڈز دھندلی نظر آتی ہیں، اور اوپر چلے جائے گا تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ٹرین جس اسپیڈ سے گزرتی ہے، آپ ونڈو کے پاس بیٹھ کر کیا دیکھ سکتے ہیں یہ جھاڑ کیسا ہے، یہ پتیاں کیسے ہے؟ کیا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ رفتار سے وہ گزر جاتا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ تو براق پر سوار تھے محمد الرسول اللہ، لیکن نگاہ محمد کا آپ مقام دیکھیں کہ اس تیزی کے سفر پر بھی آپ موسیٰ کی قبر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم! بلکہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ اس سفر میں اونٹ کو بھی دیکھتے ہیں جس کے چہرے پر داغ ہے، اور آپ بتاتے بھی ہیں کہ چہرے پر داغ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو محمد الرسول اللہ نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے بتایا تمہارا اونٹ اس طرف نہیں بلکہ اس مقام پر ہے، یہاں پر تلاش کرو تمہیں مل جائے گا۔ تو دیکھیں آپ رسول اللہ کی نگاہ کا کمال، کیا رسول اللہ کی نگاہ ہوئی۔ اب دیکھ کیا رہے ہیں؟ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بیچاروں سے ذرا پوچھئے، آپ کہتے ہیں قبر میں مردے ہیں، قبر میں سنتے نہیں۔ یہ موسیٰ مر چکے تھے اس وقت یا زندہ تھے؟ آپ کہیں گے کیا ہو گیا میاں، 2000 سال پہلے موسیٰ گزر چکے تھے۔ اچھا،
چلیے اتنا تو مانے کہ 2000 سال پہلے موسیٰ گزر گئے تھے. جب موسیٰ گزر گئے تھے تو پھر قبر میں محمد الرسول اللہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ قبر میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. گویا امت کو بتا رہے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تمہاری نگاہ کوتا ہے، تم کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اور پھر ایک بات یہاں اور کیا سامنے آ گئی، زمین پر کا تو دیکھ ہی رہے ہیں، اونٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اونٹ کے چہرے کا داغ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ غور کریں، رسول اللہ کی نگاہ قبر کے اندر کا بھی منظر دیکھ رہی ہے. اب وہاں سے گزرے، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی پہنچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر جبرائیل امین جب ساتھ ہے، آپ کو براق سے اتارا گیا. وہاں پر بھی مسجد اقصی میں پارکنگ لاٹ تھا. روایت میں ہے، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں صرف آپ کی فہم تک پہنچنے کے لیے پارکنگ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. وہاں پر جبرائیل امین نے اپنے پر سے پتھر میں سوراخ کیا، یہ بھی روایت میں ہے. پھر اس کو وہاں پر براق کو باندھ دیا گیا. اب سوال ہوگا کیا براق بدکنے والا تھا، بھاگ جانے والا تھا؟ ایک سوال ہوگا ہمارے ذہن میں. نہیں، وہ نہ بھاگنے والا تھا، نہ بدکنے والا تھا، نہ وہ کچھ کرنے والا تھا، بلکہ امت کو بتانا تھا کہ دیکھو یہ سفر کے طریقے ہیں، اور جان لو کہ یہ جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں سفر ہو رہا ہے. اور یاد رکھیں، روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں ہے، سواری کی ضرورت جسم کے لیے. سوار جب آپ ہوں گے تو جسم ہوگا تو سوار ہوں گے. روح کے لیے کیا ہے؟ وہ روح خود ایک نور کی طرح ہے، بس نکل گئی. لیکن یہاں پر اب دیکھیے، آپ ایک اہم بات یہاں آ کر رک جاتی ہے. مسجد اقصی میں کیا منظر ہے دیکھیے آپ. اور یہ مسجد اقصی کا منظر ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے، ہم اس کو کس طرح اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں، یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. یہ بات مشہور و معروف ہے کہ مسجد اقصی میں محمد الرسول اللہ نے امامت فرمائی، یعنی رسول اللہ کیا ہوئے؟ امام ہوئے. اب جو موجود ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کیا ہیں؟ وہ انبیاء مقتدی ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک سسٹم آ رہا ہے ہمارے سامنے. رسول اللہ جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر یہ انبیاء جو مقتدی ہیں پہلے سے موجود ہیں. تو کیا پیغام ہمارے لیے ہے کہ مسجد میں مقتدی پہلے آئے، امام بعد میں آئے. پر یہاں آج ہماری کیا حالت ہے؟ امام بیچارہ ٹائم ہو جاتا دیکھتے رہتا، کب مقتدی آئیں گا، کب مقتدی آئیں گا. یہ ہماری کیفیت. معراج کا سفر ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے کہ مقتدی پہلے آئے، امام بعد میں آئے. اب آپ دیکھیں کتنے انبیاء ہیں. سارے مسلمان چلا کر کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء ہیں. اچھا، ہم بھی مانتے ہیں 1,24,000 انبیاء. یہاں پر میرے اپنے کچھ خدشات ہیں عالم اسلام سے. عالم اسلام کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور کو ملا کر 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو ماننا ایمان میں داخل ہے. آدم کو مانا تو نوح کو بھی ماننا ہے، شیش کو بھی ماننا ہے، ادریس کو بھی ماننا ہے، ابراہیم کو بھی ماننا ہے، سلیمان کو بھی ماننا ہے، داؤد کو بھی ماننا ہے، سب کو ماننا ہے. اچھا، اگر کوئی مسلمان کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں 1,24,000 نہیں بلکہ 1,23,000 کو نبی مانتا ہوں، تو کیا کہے گا عالم اسلام؟ عالم اسلام کہے گا کہ تو کافر ہو گیا. طے ہو گئی یہ بات. اب آپ دیکھیں، یہ ماننا ہے کتنے؟ 1,24,000 انبیاء کو ماننا ہے. اب میرا سوال ہے،
بہت احترام سے پورے عالم اسلام سے پوری ذمہ داری کے ساتھ میرا یہ سوال ہے کہ جامعۃ الازہر سے لے کر مدرسے دیوبند یا دنیا کا کوئی بھی جامعہ، وہاں کا کوئی بھی بڑا سے بڑا بحر العلوم مفتی اعظم یا بہت بڑا عالم، ان تمام سے میرا یہ سوال ہے کہ ان 1,24,000 جب آپ انبیاء کو ماننا داخل ایمان مانتے ہو تو مجھے بتاؤ ان 1,00,000 میں سے کم 50,000 انبیاء کے نام بتا دو۔ چلیے میں تھوڑا کم کر دیتا ہوں، 50 نہیں 25,000 انبیاء کے نام بتا دو۔ چلیے اور کم کرتے ہیں، 25,000 نہیں بلکہ 9,000 انبیاء کے نام بتا دو۔ تم نے قانون بنایا ہے، ایک کا بھی انکار کریں گے تو کافر۔ کیوں کافر؟ کہا کہ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو ماننا ہے۔ اچھا یہ قاعدہ ہے، قاعدہ بھی سامنے آ گیا۔ کیا قاعدہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ 1,24,000 کو ماننا ہے تو ماننا ہے۔ نام 50,000 کے نہیں معلوم، 25,000 کے نہیں معلوم، عطا پتہ معلوم نہیں معلوم، کب کہاں کس زمانے میں آئے معلوم نہیں معلوم، بایوگرافی معلوم نہیں معلوم، کس کے لیے آئے نہیں معلوم، خاندان کے لیے نبی بن کر آئے یا قبیلے کے لیے نبی بن کر آئے یا کسی شہر کے لیے نبی بن کر آئے، کس شہر میں آئے، کس قریے میں آئے، کس گاؤں میں آئے، کس بستی میں آئے نہیں معلوم۔ اچھا کم سے کم 9,000 نہیں 7,000 کے تو نام بتا دو، قرآن سے بتا دو۔ ہم سے پوچھتے ہیں، ہر بات پر ہم سے سوال کرتے ہیں، قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے۔ اچھا تم بھی تو بتاؤ، قرآن میں کم سے کم 7,000 کے نام بتاؤ۔ کہیں گے کہ کیا مذاق ہو رہا ہے، 7,000 نام اگر قرآن میں آ جاتے تو قرآن کتنی بڑی ضخیم کتاب ہو جاتی۔ اچھا قرآن میں نہیں ہے تو لاؤ کوئی صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحاح ستہ کی کوئی روایت سے لا کر بتا دو اور بتاؤ کہ اس میں 7,000 انبیاء کے نام ہیں۔ کہیں گے نہیں حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا صحیح میں نہیں ہے تو حسن حدیث میں لے کر آؤ، نہیں تو کم سے کم ضعیف حدیث میں لے کر آؤ۔ ضعیف نہیں ہے تو تم تو بڑے موضوع احادیث گھڑنے کے ماہر ہو، تم اس مہارت سے موضوع حدیث سے لا کر بتا دو کہ 7,000 انبیاء کے یہ نام ہیں۔ کہیں گے 7، چلیے کم کر دیتے ہیں، بہت بیچاروں پہ پریشر پڑا، 7,000 نہیں 2,000 انبیاء کے نام بتا دو۔ چلیے اور کم کر دیتے ہیں، 1,000 انبیاء کے نام بتا دو۔ نہیں اور کم کر دیتے ہیں، 500 کے بتا دو، اور کم کر دیتے ہیں 200 کے بتا دو، اور کم کر دیتے ہیں 100 کے بتا دو۔ تو کہیں گے چپ ہو جاؤ، ہمیں پتا نہیں، بلکہ رسول نے کہا کہ 1,24,000 گزرے ہیں، ماننا ہے تو مانے ہیں، اسی لیے ہمارا ایمان ہے، اور اگر انکار ایک کا بھی کر دیں گے تو کافر قرار دیے جائیں گے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جس نبی کا نام پتا نہیں، جس نبی کا پتا نہیں، جس نبی کا زمانہ پتا نہیں، جس نبی کا حدود نبوت و رسالت معلوم نہیں، اس کو جب ماننا محمد الرسول اللہ کے کہنے پر داخل ایمان ہے، تو بہت احترام سے میں کہتا ہوں جس کا نام پتا نہیں اس کو ماننا تو داخل ایمان ہے۔ جب وہی محمد یہ کہے کہ میرے بعد مہدی آئے گا، اسم ابی خلقو خلقی، تو تم انکار کرتے ہو تو میں کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں 2 بات کہوں گا، یا تو رسول اللہ قتل گیا ہے یا پھر تم کافر ہو گئے ہو۔ 1,24,000 انبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ امام ہے، کیا منظر ہوگا دیکھ۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلہ حل ہو رہا ہے، نماز کون پڑھتا ہے، زندہ پڑھتا ہے یا مردہ پڑھتا ہے؟ رسول اللہ تو زندہ ہیں، معراج کے سفر پر گئے ہیں۔ اچھا آدم تو سفر پر نہیں آئے، نوح سفر پر نہیں آئے، ابراہیم سفر پر نہیں آئے، یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ آئے ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جب یہ انبیاء آئے تو ماننا پڑے گا کہ یہ انبیاء زندہ ہیں۔
اب جب مقتدی زندہ ہے تو پھر امام کی زندگی کی کیا بات کرتے ہو؟ محمد الرسول اللہ زندہ ہیں، یاد رکھیے، ہم حیات النبی کے قائل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں انبیاء نماز ادا کر رہے ہیں، ایک جشن کا ماحول، ایک منظر آپ تصور کریں کتنا روحانی پرکیف منظر ہوگا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اطراف کے ماحول کو اللہ نے کہا ہے نور سے بھر دیا ہے، بابرکت کر دیا ہے۔ کتنے حصے کو اللہ بابرکت کرے گا؟ اچھا، اب یہاں پر رک کر ہمارا جو موضوع ہے اس کو ذہن میں آپ لے کر چلیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے مہدویت۔ اب یہاں یہ سوال ہوگا کہ کتنے ٹائم میں آپ نے یہ سفر کیا، جبکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب آپ سفر سے واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ اچھا، کیا ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنے کم عرصے میں جائے آ جائے۔ انہوں نے تحقیق کی کہ بستر کتنی دیر گرم رہتا ہے، زنجیر کتنی دیر ہلتی ہے، کیلکولیٹ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ 1 منٹ 15 سیکنڈ بستر گرم رہتا ہے، زنجیر ہلتی ہے۔ اب اتنا ہی ٹائم پیریڈ رسول اللہ گئے بھی اور آ گئے بھی، تو کہنے لگے عقل نہیں مانتی۔ اچھا، پہلے یہ بات یاد رکھیں، یہ معراج معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل سے ماورا ہو، عقل میں سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ اور بات تو اتنی مضبوط ہے کہ یہ معجزے کا راوی اللہ خود ہے، رسول اللہ نہیں بیان کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بیان نہیں کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق یا عثمان غنی یا علی مرتضیٰ کوئی بیان نہیں کر رہا ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیسے بیان کر رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اللہ لے گیا، کہتے ہیں ممکن نہیں۔ دیکھیے آپ، میں 2 باتیں قرآن سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ٹائم پیریڈ کو سمجھنے کے لیے، پھر میں آپ کو ایک سائنس سے ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھیے، خدا را قرآن پڑھیے۔ قرآن میرے امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام نے فرمایا عشق نامہ ہے، یہ پڑھیں گے تو اس کے صاحب قرآن سے بھی عشق ہوگا اور خالق قرآن سے بھی عشق ہوگا۔ دیکھیے آپ، قرآن میں سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ واقعہ کہف بھی اس میں آیا ہے کہ اصحاب کہف کا اللہ نے اس میں واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے کہ وہ کچھ دوست احباب تھے، وہ ایمان والے تھے، ان کے وقت کا بادشاہ ظالم تھا، جابر تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں بلکہ اس کو خدا مانیں۔ اب یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے سفر کر رہے ہیں وہ شہر کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ پورا واقعہ کوئی حدیث سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، سورہ کہف میں پروردگار عالم نے خود بیان کیا۔ اب وہ اپنی بستی سے، شہر سے نکلے، ایک غار دیکھا، غار میں استراحت کے لیے تھک گئے تھے، آرام کے لیے لیٹ گئے۔ پھر جب آنکھ کھلی، آنکھ ان افراد کی کھلی، اب دیکھیے ان کی اہمیت کتنی ہو گئی کہ وہ 7 ہیں تو 8واں ان کے ساتھ کتا ہے۔ اولیاء کے ساتھ جب نسبت کتے کی بھی ہو رہی ہے تو وہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر ہم اولیاء سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وہ کتا ہے تو غور کریں آپ۔ اچھا، صرف کتا نہیں کہا، کتے کی بیٹھک کی منظر کشی بھی پروردگار عالم نے کی ہے۔ کیسا بیٹھا تھا غار کے پاس، قرآن میں ہے، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، یہ میں صرف آیتوں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ اٹھے، تھک گئے تھے، سو گئے، اٹھے، اب آپس میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب آپ بھی دیکھیے، کبھی کوئی سفر میں ہے، تھک کے سو گئے، 6-7 فرینڈس ہیں آپ کے، اٹھیں گے تو سب سے پہلا سوال کریں گے، ارے اپن کتنی دیر سو گئے میاں؟ ایک نارمل انسانی فطرت ہے، کتنی دیر آرام کر لیے؟ وہاں بھی اسی بات کو آپ لے کر جائیے۔ اب وہ آپس میں بات کرنے لگے،
قالوا کم لبسنا، ہم کتنی دیر سوئے، ہم کتنی دیر آرام کرے، یومن او بعد یومن، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن، یا یوں بھی کہہ لے کچھ دن، تھوڑا دن، یوں سمجھ لیں آپ. اچھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اصحاب کہف. قالوا کم لبسنا، لبسنا یومن او بعد یومن، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ اللہ نے قرآن میں کوٹ کیا ہے. اب اللہ کا اسٹیٹمنٹ بھی قرآن میں انہی آیات کے تسلسل میں آیا. فی کہفہم، کہ وہ غار میں، ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، اللہ نے کہا کہ وہ 300 وازدادوا تسعا یعنی 309 سال آرام کیے. وہ سونے والے کیا کہے اٹھ کر، ایک رات یا آدھی، ایک دن یا آدھا دن، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ. اللہ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وہ اصحاب کہف 309 سال سوئے. اچھا، یہ ٹائم پیریڈ میں ہوا کیا؟ نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے. 309 سال کا پیریڈ ناٹ اے جوک. 70 سال کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ خبر میں ہڈیاں گل جاتے، یہ تو خبر میں نہیں، زمین پر ہے. ابھی سو گئے ہیں، اٹھے آنکھ کھلی تو کیا بولے؟ ایک دن یا آدھا دن. اللہ بولا نہیں، 309 سال. ٹھیک ہے، اب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اب وہ تو بیدار ہوئے تھے تو ان کو لگا ہم اتنا ہی آرام کیے ہیں، لیکن دیکھیے آپ ان کے لیے وقت کتنا ہو گیا پیریڈ؟ ایک دن یا آدھا دن. ٹھیک، اللہ نے کتنا بتا دیا؟ 309 سال. تو گویا یہ ان پر وہ ٹائم پیریڈ ایک دن یا ہاف ڈے ہو گیا، اور ادھر کیا ہوا پوری دنیا کے لیے؟ 309. تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کے لیے وقت کو روک دے رہا ہے، کسی کے لیے وقت کو جاری رکھ رہا ہے. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ آئیے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 259. حضرت عزیر علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں. وہ بیت المقدس کے قریب سے گزر رہے تھے. اس وقت ہوا یوں تھا تاریخی اعتبار سے کہ بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ویران کر دیا تھا، لوٹ کر کھنڈیر بنا دیا تھا. اب ہم بھی کبھی کوئی بستی سے گزرے جہاں کھنڈرات ہیں تو ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے یہ دوبارہ کیسا بنیں گا، کیسا یہ ریکنسٹرکشن ہوگا، یہ کیسا آباد ہوگا. ایک فطری بات ہے. حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے دیکھیے آپ، اب آپ دیکھیں یہ عزیر علیہ السلام ہیں، پیغمبر ہیں. ان کو خیال آیا، قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ کھنڈرات ہیں، یہ برباد ہو گئے، یہ ختم ہو گئے، یہ مر گئے، مٹ گئے، گل گئے، سب ختم ہو گیا. کیسے اللہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، کیسے آباد کرے گا؟ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ قرآن سورہ بقرہ ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان پر موت طاری کر دی. فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان پر 100 سال کی تک موت طاری کر دی. مئۃ عام قرآن کے الفاظ ہیں. کتنے سال؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میاں کہتے ہیں 100، عام سال، 100 سال تک وہ سوتے رہے. اب آپ کہہ لیں مر گئے تھے، کہہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے. ثم بعثہ، پھر اٹھایا اللہ نے ان کو. اب آپ دیکھیں یہ بھی پیغمبر ہیں، ہڈیاں نہیں گلی، جسم نہیں گلا، حتیٰ کہ کپڑے پر گرد تک نہیں آئی. یہ پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کا جسم اتھر ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے. ثم بعثہ، پھر اللہ نے اٹھایا. قال کم لبثتا، پھر وہی کوشچن کیا ان سے، عزیر سے. اب اللہ کا کنورزیشن ڈائریکٹ عزیر علیہ السلام سے ہے. قال کم لبثتا، انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا اللہ
ایک دن یا کچھ دن یا آدھا دن تھوڑی دیر کر لیں آپ. اللہ نے کہا قال بل لبست 100 عام، نہیں بلکہ تم تو 100 سال سو گئے. پریشان. میں سو کر اٹھا، مجھ سے کوئی پوچھے کتنا سوئے، میں کہوں گا ایک دن یا آدھا دن. اللہ کہے گا نہیں تم ایک دن آدھا دن نہیں 100 سال سوئے. تو یہ بات تو حیرت و تعجب کی ہے. کہا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اللہ نے کہا عزیر ذرا اپنے کھانے کو دیکھو. ساتھ توشہ تھا، ٹفن تھا ان کے ساتھ بھی. ریفریجریٹر تو نہیں تھا، فریزر نہیں تھا، وہ زمانہ کچھ نہیں، تھرماس نہیں. اور کیا ہے دیکھیے آپ، پوری بات اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں. ہم صرف سمجھنا نہیں چاہتے. ہمارا مسئلہ ہے ہم ہر آدھا تھوڑا تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں کہ پورا سمجھو. جب پورا سمجھیں گے تو یہ مہدویت جو پوری ہے یہ پوری سمجھ میں آئے گی. کیا ہوا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. قرآن کی آیت ہے، خدا را غور کریں. عزیر کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دن آدھا دن نہیں، ہم کہہ رہے ہیں 1 سال. اب 2 اسٹیٹمنٹ یہاں پر آ گئے. ایک عزیر پیغمبر کا ایک دن یا آدھا دن. اب پیغمبر تو نعوذ باللہ کذاب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبوت کی عصمت کی بھی یہاں پر اب حفاظت کی ہے. غور کریں آپ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال بل لبست 100 عام، نہیں تو 100 سال سو کر اٹھا ہے. تب اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک چیز، ہمارے نوجوانوں کو میں ایک فکر دیتا ہوں، بہت متاثر ہو جاتے ہیں دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے، ان سے. ذرا ان کا لٹریچر پڑھو کبھی. ان کے لٹریچر میں ہے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ دیوبندیوں کے لٹریچر میں ہے کہ معاذ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اب یہ وہاں جا کے کہتے ہیں مسلمان ہو گئے. واہ کیا مسلمان ہوئے کہ تمہارا اللہ بھی نعوذ باللہ جھوٹا ہو گیا. کتنے شرم کی بات. اب اللہ بھی نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے. اب 100 سال اور ایک دن آدھا دن. کیا کہا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتمسنہ. اب آپ غور کریں، آپ کھانا اسٹور کرتے ہیں، فریج ہو جائے، فریزر ہو جائے یا اس کے باہر، کتنی دیر آپ اچھا رکھ سکتے ہیں؟ چلیے تھوڑا ٹیکنالوجی کا دور ہے، 1 ویک تک آپ اسٹور کر سکتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ یہاں پر ہمارے قوم میں جو تجارت پیشہ ہیں وہ ہوٹل بزنس کا تجارت کرتے ہیں. ان کو مجھ سے زیادہ اس پر اندازہ ہے کہ کتنی دیر فوڈ جو آپ بنا کر رکھتے ہیں کتنی دیر تک وہ محفوظ رہ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں 1 ویک 10 days. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آگے بھی وہ رہے گا. یا تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، وہ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. جوس آپ نے کسی فروٹ کا جوس نکالا ہے، کتنی دیر آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں؟ اب آج اتنی ترقی ہو گئی، یہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، آپ کے کوک کا ٹین بھی آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کی بھی ایک ٹائم لیمٹ ہے. وہ وہاں سے اس کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے. 100 سال کی کوئی گارنٹی والا مجھے جوس بتائیے آپ اس موجودہ دور میں بھی. اب کیا ہوا؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. دیکھو عزیر، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے مشروب، اپنے جوس کو دیکھو، جس میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. کتنا ٹائم پیریڈ گزرا؟ 100 سال. 100 سال میں کیا حالت ہو جانا تھا کھانے کی؟ باقیچ نہ رہنا تھا، صحیح پوچھے تو گیس بن کے ختم ہو جانا تھا. نہیں. کیوں؟ یہاں اللہ قول نبی کی عصمت کی حفاظت کر رہا ہے. پیغمبر عزیر نے کہا کہ میں ایک دن یا آدھا دن سویا. اللہ نے ان کے قول کی حفاظت کی اور بتایا یہ جو جلدی سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، دیکھو تمہارا قول سچا ہے، وہ ابھی بھی تازہ اتر ہے. اب اللہ وانظر الی حمارک لنجعلک آیۃ للناس. گدھے کو دیکھو ذرا، گدھا ہے، سواری ہے ان کی. کیا ہوا؟ وہ ایک گدھے کو اگر آپ بھوکا پیاسا بھی ٹھہرا دیں تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں 15-20 دن تو یا جی سکتا ہے. یہاں کیا ہوا؟ 100 سال ہوا. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟
بل لبست میت عام، تم 100 سال سوئے۔ اللہ اپنے قول کی صداقت بیان کر رہا ہے۔ گدھے کا گوشت گل گیا، گدھے کے ہڈیاں ڈھانچہ بن گیا۔ یہ ڈھانچہ، یہ ہڈیاں کب ہوتے ہیں؟ 100 سال کا ٹائم پیریڈ گزرے گا۔ تو اللہ بھی سچا، اس کا پیغمبر بھی سچا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک خود حضرت عزیر، ایک ان کا طعام اور شرابک یعنی ان کا فروٹ کا جوس، اور پھر اس کے بعد ان کا گدھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں وقت تو ایک ہی گزر رہا تھا، 100 سال، یہ تو یاد ہے نا ہمیں۔ اب 100 سال میں عزیر سوتے رہے، اٹھے تو کہا 1 دن یا آدھا دن، ٹھیک ہے۔ ادھر کھانا اور ان کا جوس، ان کا فروٹ جوس خراب نہیں ہوا، اس پر ٹائم پیریڈ کو اللہ نے کیا کیا؟ شارٹ کیا۔ ادھر گدھے پر کیا ہوا؟ 100 سال گزر گئے، وہ ہڈیاں ہو گیا۔ یعنی اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ایک ہی پلیس پر ٹائم کو 3 چینلز میں تقسیم کر دے، ادھر عزیر کا الگ، ادھر ان کے کھانے کا الگ، ادھر ان کے گدھے کا الگ۔ یہ سمجھنے کے لیے ایمان چاہیے۔ گدھوں کا دماغ لے کر ایمان سمجھنا چاہیں گے تو جس طرح وہ گدھا ہڈیاں ہو گیا تھا، ہم بھی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اب یہ بات قرآن سے آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے سائنس کے دور میں۔ ایک زمانہ تھا، دیکھیے آپ، واچ ہے۔ ایک واچ کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کی ہوتی تھی، کنجی جس کو کہتے ہیں، کنجی دیتے تھے۔ کنجی سے تھوڑا زمانہ ماڈرن ہوا تو آٹومیٹک آئی، آٹومیٹک سے اور آگے بڑھے تو اب یہ کوارٹز کا زمانہ ہے۔ کیا ہے؟ اس میں بھی ایک سیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر واچ میں سے آپ سیل نکال دیں گے، اب سمجھ لیں کہ 940 پر آپ نے سیل نکال دیا، ٹھیک ہے۔ 10 سال کے بعد میں وہ سیل اس میں واپس ڈالیں گے تو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا بتائیے مجھے؟ 940 سے سٹارٹ ہوگا۔ اب آپ سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات سے جان کو نکال لیا تو یہ کائنات بے روح، بے جان، مردہ جہاں تھی، جس مقام پر تھی وہیں پر رک گئی، اور یہ جان کائنات وہاں جا کر واپس آیا تو پھر اس میں جان آ گئی۔ بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتے رہے۔ جانے کائنات ہے ہمارا نبی، ذرا غور کریں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے اس حبیب کے امت میں پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بنائے مہدیت۔ میں یہ بات کہہ کر اپنی بات تمام کر دیتا ہوں۔ سفر معراج 2 حصوں میں، 2 پارٹس میں قرآن میں اللہ نے بیان کیا، ایک سورہ الاسراء میں، ایک سورہ والنجم میں۔ انبیاء کی امامت کی محمد الرسول اللہ نے آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پر آئے تو جبرائیل امین بھی رک گئے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ یہ سفر میں معراج کی ضرورت، براق کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دراصل اس کی اپنی بڑی حکمتیں ہیں، اس پر بہت لمبا وقت لگے گا اگر میں تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ذرا غور کریں کہ کیا مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جبرائیل امین کہاں رہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ ان کے راویوں نے کہا، ان کے مورخین نے، ان کے مجتہدین نے، ان کے محققین نے، کہ سدرۃ المنتہا سے زمین کا جو فاصلہ ہے، جو ٹائم ہے وہ سفر کے لیے، بعض نے کہا کہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آنے کم سے کم 50,000 سال لگتے ہیں، بعض نے کہا 8,000 سال لگتے ہیں۔ چلیے 50 8 جو بھی ہیں، پھر بتائیے جبرائیل کتنی دیر میں آتے تھے سدرۃ المنتہا سے؟ تو کہتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر میں جبرائیل سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ جاتے تھے۔ یہ جبرائیل کی رفتار ہے، مانتے ہو؟ اچھا یہ جبرائیل کون ہے معلوم آپ کو؟ یہ خادم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو تصور کریں کہ محمد الرسول اللہ کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اب وہاں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل بھی کھڑے ہو گئے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری حد آ گئی۔ تو معلوم ہو رہا ہے ہر ایک کی حد ہوتی ہے۔ جبرائیل رک گئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول نے کہا ذرا چلو کچھ نہیں ہوگا، تو کہنے لگے، ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ایک
قدم ایک بال برابر بھی آگے بڑھایا میں اپنا سفر تو میرے پر جل جائیں گے، جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ جبرائیل رک گئے۔ دیکھیے آپ، اب دیکھیے مہدویت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بنائے مہدویت۔ اب جبرائیل رک گئے۔ رکنے سے پہلے وہاں کے ایک واقعہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرش اعلیٰ پر سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آواز کو سنا۔ کھڑاوے جوتے حضرت بلال کے چلنے کی آواز کہاں آ رہی ہے؟ آسمانی دنیا میں عرش اعلیٰ پر آ رہی ہے۔ رسول اللہ کو بڑی مسرت ہوئی، پوچھا جبرائیل سے، کیا مجھ سے پہلے میرے خادم بلال کو بھی یہاں بلایا گیا ہے؟ کیا محبت بھی دیکھیے آپ، یہ ورڈز، یہ ڈائلیکٹس پر آپ غور کریں، کیا کب ہوتی ہے یہ کیفیت؟ آپ کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تبھی تو یہ کلمات نکلتے ہیں کہ کیا میرے آنے سے پہلے میرے خادم، میرے غلام، میرے بلال کو بھی اللہ نے یہاں بلا لیا ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بلال نہیں آئے ہیں، آج تو بس اور بس آپ ہی ہیں۔ ون مین شو معاملہ ہے آج، کوئی اور نہیں، بس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں، سوائے آپ کے کوئی نہیں۔ پھر پوچھا جبرائیل، پھر یہ بلال کے چلنے کی کھڑاؤں کی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں، وہ زمین پر چل رہا ہے۔ اللہ، پوچھا وہ زمین پر چلتا ہے تو کیا عرش پر آواز آتی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کا اپنا ایک عمل ہے۔ جب وہ وضو کرتا ہے تو مکمل وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو دگانہ ادا کرتا ہے۔ اس دگانے کی برکت سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کے جوتوں کی آواز، اس کے کھڑاؤں کی آواز عرش اعلیٰ پر آتی ہے۔ تو ہم غور کریں، ہم مہدوی کس منزل پر ہیں، کیا ہماری مہدویت ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وضو کرنے کے بعد تحت الوضو نہ پڑھنا گویا وہ دین کا بخیل ہے، اور اگر وہ ادا کر لے تو اس کے کھڑاووں کی آواز میرا یقین ہے عرش اعلیٰ پر آئے گا، جس طرح کہ حضرت بلال کے کھڑاووں کی آواز آ رہی تھی۔ آگے بڑھ گئے، جبرائیل بھی نہیں، اور آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا پار ہو گئے۔ خواب قوسین، قوسین میں نے پہلے ہی کہا تھا، قوسین کیا ہے؟ دو کمانوں کو ملا دیں گے تو دائرہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ دائرے میں ہوا کیا؟ اب یہ دائرہ زمین کا نہیں ہے، یہ قرآن ہے آپ کے پاس، سورہ نجم جا کر پڑھیے، خواب قوسین او ادنا کے الفاظ، کلمات، آیت ہے قرآن کے، وہاں دائرہ بنا۔ دائرے میں ہوا کیا؟ دائرے میں ہوتا کیا ہے؟ دائرے کی بنا کیا ہے؟ مہدویت کی بنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں وہاں خواب قوسین او ادنا، اللہ خود کہہ رہا ہے دائرہ بن گیا۔ دائرے میں ہوا کیا؟ دائرے میں شریعت نہیں دی گئی، دائرے میں قرآن نہیں دیا گیا، دائرے میں کوئی اور کچھ احکام نہیں دیے گئے، بلکہ دائرے میں ہوا کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى۔ محمد الرسول اللہ نے اپنی ان نگاہوں سے خدا کو دیکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ قاب قوسین پہلا دائرہ ہے جو رویت باری تعالیٰ کی بنا پر اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر وہاں مسجد سدرۃ المنتہا کے آگے قائم کر کے بتا دیا کہ یہ دائرہ ہے۔ تو دائرے کی تعلیم کیا ہے؟ دائرے کا مغز کیا ہے؟ دائرے کی روح کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے دید کا نام ہے دائرے کا نظام۔ اللہ اکبر۔ اسی دائرے کو یہاں اس زمین پر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے قائم کیا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھو یا یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھو، ایسا کرو ویسا کرو، آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا تمہاری تخلیق کا مقصد ہے خدا کو دیکھنا ہے، آؤ مجھ سے ملو، میں تمہیں خدا کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے بنائے مہدویت، معراج النبی بنائے مہدویت ہے۔ اچھا، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ ایک دعویٰ ہے نا ہر ایک کا
یہ مشہور و معروف حدیث ہے، روایت ہے، ہمیں انکار نہیں ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں کے اتنے فرقے ہوں گے، عیسائیوں کے اتنے فرقے ہوں گے، اور کیا فرمایا کہ میری جو امت کے بھی 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوگا۔ اب یہ حدیث ہے، دیکھیے آپ، بات میں یہ حدیث کی کر رہا ہوں تو آپ غور کریں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم جنتی ہیں آپ جہنمی ہیں۔ ہم مہدویوں پر بیجا یہ کیا کہنا چاہیے، مہدویوں پر الزام ہے کہ ہم فلاں کہہ دیتے ہیں، یہ کہہ دے، ہم کچھ نہیں کہتے میرے بھائی، ہم اللہ اللہ کرنے سے ہمیں فرصت نہیں، ہم تم کو کہاں منہ لگائیں گے بولو؟ کیا کوئی غلاظت کو بھی منہ لگاتا ہے؟ اتنا تو سوچو ذرا، عقل سے کام لو۔ اب آپ دیکھیے یہ حدیث متفق، یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک فکر دعوت دے کر بات کو ختم کر دوں۔ کیا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت میں ستتفرق هذه الامہ علی 73 فرقہ، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، تمام جہنمی ہوں گے، ان میں سے صرف ایک۔ صحابہ نے کہا قیل من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ اب رسول اللہ نے ایک رول، ایک یوں سمجھ لیجئے آپ، ایک سسٹم حوالے کر دیا، 2 لفظوں میں پورا اسلام بیان کر دیا۔ اب وہ پورے اسلام پر جو رہے گا وہی جنتی، جو اس سے ذرہ بھی کم ہوگا حدیث کے مطابق، میرے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق کیا ہوگا؟ جہنمی۔ چلیے تھوڑا پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ سب جو اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، ان کی جنت کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ دیکھیے اسلام نام ہے اونچا پیجامہ پہننا، لمبا کرتا پہننا، لمبی داڑھی رکھنا، گلی گلی پھرنا، نمازیں پڑھنا، لوگوں کو کلمہ پڑھانا، مسلمان کو مسلمان کرنا، اچھا یہ اسلام۔ ان کی تعریف ہے، میری نہیں۔ کسی نے کہا نہیں، صرف توحید توحید توحید، شرک بدعت شرک بدعت نہیں، توحید پڑھو، اللہ ایک، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، لمبی لمبی داڑھی چھوڑ لو، لوگوں کی گستاخیاں کرو، بزرگان دین کو، اولیاء کو برا بھلا کہو، یہ دین ہے۔ اچھا یہ ان کا دین ہے۔ ایک آئے بولے نہیں، خلافت الہیہ کا قیام ہونا، اللہ کی شریعت ہونا، اللہ کا نظام ہونا، حکم اللہ کا ہونا، اچھا یہ اسلام ہے۔ اب آپ کو میں ایک میسیج دے رہا ہوں، اس پر آپ ہر فرقے، ہر جماعت کا جائزہ لیں کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس حدیث کے مطابق اگر وہ صحیح ہے تو پھر صحیح ہے، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ ہیں کیا اور کیا پیش کیے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جہاد کرنا، شریعت کا نفاذ، یہ تمام لوازمیں ہیں، لیکن حضور کی زندگی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیا تو میں نے دین کو قائم کر دیا، میں زکوٰۃ دے دیا، نہ دین کو قائم کر دیا، میں فلاں کام کرا، وہ کرا، میں تفسیر کرا، میں محدث بنا، نہیں۔ رسول اللہ کی کیا ہونا ہے؟ پوری اتباع ہونا ہے۔ اتباع کب پوری ہوگی معلوم آپ کو؟ اتباع پوری ہوگی جب آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ میں خدا کو دیکھوں، کیونکہ رسول اللہ نے معراج میں کیا کیا ہے؟ خدا کا دیدار کیا ہے۔ جو مکمل اتباع رسول کی بات کریں گے تو ابتدا کا انتہا کیا ہے اتباع کی؟ تو دیدار کی تعلیم ہے، طلب رکھنا ہے، تڑپ رکھنا ہے، اس کا فضل ہوگا تو وہ عطا کرے گا، لیکن آپ کو تو جد و جہد کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کی تعلیمات کی مکمل تصویر اسی وقت ہوگی جب آپ یہ شریعت کے ساتھ ساتھ اس مقام معراج پر پہنچ کر خدا کے سوالی بنیں گے کہ خدا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھ پر فضل فرما۔ میں بہت شارٹ کر دیا یہ بات کو، مگر آپ کو میں ایک فکر دے کے جا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو۔ اچھا، صحابہ نے کہا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر وہ کون ہوں گے جب اتنے پورے جہنمی؟ بڑا طرفہ تماشا ہے، حدیث پڑھتے نہ قرآن پڑھتے، کہتے ہیں سب مسلمان برابر، خدا را پھر یہ حدیث کے مطابق
ایک ایک چیز پر غور کریے. نہیں سب برابر سب کلمہ پڑھ رہے ہیں, چلو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر یہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک, کیا رسول اللہ سے بڑھ کر ہم عالم ہو گئے؟ کیا جاننے والے ہو گئے؟ کیا قرآن سے بڑھ کر عالم ہو گئے؟ یہ آپ کی جو لبرل ذہنیت ہے یہ آپ کو کہاں لے جا رہی ہے؟ آپ اپنا محاسبہ کریے. میرا ایک نظریہ ہے, دنیاوی طور پر آپ بہت ترقی کریے, کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کے امتی ہیں. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام معراج تک پہنچنے کی دعوت دی ہے, لیکن ہم ایمانی طور پر ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث کے مطابق. لیکن آج کیا ہے, ہم قرآن اور حدیث کو اپنا عقیدہ ایمان نہیں, ہماری ناقص العقل جس فکر کو صحیح سمجھتی ہے اس کو ایمان اور عقیدہ سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے. دنیا کی ترقی کرنا ہے تو آپ آگے بڑھ جائیں, لیکن ایمان آپ کو حاصل کرنا ہے تو در شاہ قدمیر سے وابستہ ہو جائیے. در شاہ نظام بندگی میاں شاہ نعمت شاہ دلاور بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی ہمارے اسلاف سے وابستہ ہو, وہ ہم کو دیں گے ایمان عقیدہ. یہ دنیا ایمان دینے والی نہیں ہے. ہم ایمان دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں, اس لیے ایمان سے آج ٹھوکر کھا رہے ہیں. اب دیکھیے رسول اللہ نے کیا فرمایا, من ہی یا رسول اللہ, قال من کان علی مثلی ما انا علیہ واصحابی. اتنی ہی حدیثیں دیکھیے, کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ہر مہدوی اس کو یاد کر لے, جیسا کہ مہدوی کو ایک تسبیح یاد ہوتی ہے. کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا من کان علی مثلی, جو میری طرح, میرے راستے پر میری طرح, ما انا علیہ اور جو میرے صحابہ کی طرح. اب دیکھیے آپ رسول اللہ کی طرح جو ہوگا, جو عمل کرے گا, جس کا زندگی کا نصب العین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی, جس کا نصب العین حیات اصحاب رسول ہوگا, وہی جنتی ہے. اس سے ذرہ نیچے اتر گئے تو طے ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو اب آپ دیکھیں ہم جب جاتے ہیں رسول اللہ کی حیات مبارکہ پر مکمل اطاعت اور عمل اور اتباع کرنے کی, تو ہم وہاں تک پہنچتے ہیں, مقام معراج تک پہنچتے ہیں, دید کی امید کے ساتھ پہنچتے ہیں. روئے زمین پر آپ مجھے بتائیے کس کے پاس یہ فکر ہے کہ رویت باری تعالیٰ بھی حیات النبی کا ایک جزء لا ينفک ہے, اور اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ وہ دین کا کتنا اس کا علم ہے اور اس کو دین کی کتنی ضرورت ہے. تو ہم کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا کہ جنتی ہونے کے لیے حیات النبی میں ہر چیز کو تسلیم کرنا ہے. آمنا وصدقنا ہمارے الفاظ اور ہمارے ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار مادی آنکھوں سے کیا ہے, تو ہم کم سے کم یہ تڑپ رکھیں, اور اللہ اگر فضل فرمائے تو وہ دیدار سے بھی سرفراز فرماتا ہے. یہی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے مہدیت ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.